الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے مسائل ہم نے شروع کیے ہوئے تھے پچھلے سیشن کے اندر۔ وضو کا جو بیان ہے، وضو کے جو مسائل ہیں ان پر بات ہوئی تھی۔ وضو کے مسائل میں سے ہم نے کچھ کو پچھلے سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور وضو کے بعد مسنون دعائیں کون سی ہیں، اور اسی طرح وضو کے اندر بنیادی طور پر کی جانے والی 5 غلطیاں، اور پھر کچھ اور غلطیاں کہ وضو کے اعضاء کو اچھی طرح نہ دھونا، ان میں سے کسی جگہ کا خشک رہ جانا، اور خشک رہ جانے کے متعلق جو احادیث کے اندر وعید آئی ہے، اس موضوع پر ہم نے جو ہے نا وہ بات کی تھی۔ تو آج بھی انشاءاللہ العزیز وضو کے کچھ دیگر مسائل جو ہیں ان کو انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اگر انسان نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ وضو کر رہا ہے اور اس نے سر کے اوپر جو ہے نا وہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، کیونکہ سر پہ پگڑی باندھنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر ہمیشہ اکثر لوگ جو ہے وہ پگڑی باندھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک وقار کی علامت بھی جو ہے نا یہ چیز سمجھی جاتی تھی، اور یہ سنت میں سے بھی ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ وضو کے دوران اگر سر پر پگڑی باندھی ہو تو کیا اس پگڑی کو اتارنا ضروری ہے یا اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں بہتر اور افضل عمل یہ ہے کہ اگر وضو کے درمیان کسی نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے اور وہ وضو کر رہا ہے، تو وضو کے درمیان اس کو پگڑی کو جو ہے نا وہ اتاریں گے نہیں، بلکہ اس پر وہ یہ کریں گے کہ مسح کریں گے، کیونکہ صحیح مسلم کی کتاب الطہارہ کی یہ جو حدیث ہے 273 نمبر یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی، آپ نے وضو فرمایا، وضو کیا، اور سر پر مسح کی جگہ آپ نے اپنی پگڑی کو اتارا نہیں ہے بلکہ پگڑی کے اوپر مسح کیا، اور مسح کا طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا، یعنی جب سر کے اوپر پگڑی باندھی ہو تو پھر پگڑی کو اتارنا ضروری نہیں ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ پگڑی کے اوپر مسح کیا جائے۔ اور پگڑی پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ 273 نمبر یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنی پگڑی پر مسح ایسے کیا کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر کے پہلے اپنی پیشانی کے اوپر پھیرا اور پھر اپنی پگڑی کے اوپر ان کو پھیر دیا۔ یہ سر کے مسح کا طریقہ ہے اگر سر کے اوپر پگڑی وغیرہ باندھی ہو۔ تو اس سے آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص کو جو ہے نا وہ کوئی زخم وغیرہ اس کا بنا ہوا ہے یا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، کوئی زخم وغیرہ انسان کے وضو کے اعضاء میں سے کسی عضو پر اگر کوئی زخم وغیرہ بنا ہوا ہے تو وضو کے درمیان کیا اس کو دھونا ضروری ہے یا اس پر کیا کیا جائے گا؟ تو اس میں سنن الکبری بہقی کے اندر 228 نمبر روایت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہو تو اس پر جو ہے وہ دوران وضو مسح کر لیں گے، یعنی اگر انسان وضو کر رہا ہے، جو وضو کے اعضاء ہیں ان میں سے اگر کسی عضو پر کوئی زخم وغیرہ ہے، اس کے اوپر کوئی پٹی وغیرہ انسان نے باندھی ہوئی ہے، تو پھر وضو کے درمیان اس عضو کو، اس جگہ کو دھویا نہیں جائے گا بلکہ اپنے ہاتھ کو تر کر کے گیلا کر کے اس پر اس طرح جو ہے نا وہ پھیر دیا جائے گا، اس کا مسح کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح وضو کے مسائل میں سے ایک اور بہت اہم مسئلہ ہے جس کا ہماری اکثریت کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، وہ ہے کہ موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح۔ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ موزوں کے اوپر جو ہے نا وہ مسح تو ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، یعنی حدیث سے ثابت ہے، اور جرابوں کے اوپر مسح ثابت نہیں ہے، بلکہ موزوں کے اوپر اور جرابوں کے اوپر، ان دونوں کے اوپر مسح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 احادیث رکھتا ہوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل رکھتا ہوں، آپ خود جو ہے نا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا بھی ویسے ہی سنت ہے جیسے موزوں کے اوپر مسح کرنا سنت ہے۔ تو حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر، حدیث نمبر 182 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح کیا۔ یعنی سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا
اور وضو کے دوران جب پاؤں کی باری آئی تو آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے اور آپ نے ان موزوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ کے اندر 146 نمبر یہ حدیث ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دستہ بھیجا، یعنی ایک جہادی قافلہ بھیجا، فاصابہم البرد، ان کو سردی نے آ لیا، فلما قادموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس واپس آئے، امرہم ان یمسحوا علی الاصائب والتساخین، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، آپ نے ان کو حکم دیا کہ وضو کے دوران وہ اپنی پگڑیوں کے اوپر مسح کریں اور اپنے تساخین یعنی جو انہوں نے جراب پہنی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ مسح کریں۔ التساخین بیسیکلی اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز سے پاؤں کو گرم رکھا جا سکتا ہے، وہ موزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ چمڑے کی جراب بھی ہو سکتی ہے، یا وہ اون کی یا کاٹن کی جو ہے نا وہ جراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس حدیث سے جو سنن نبی داؤد کی 146 نمبر ہے، علماء یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے کہ جو صحابہ کو بھیجا تھا کہ آپ نے ایک سریہ بھیجا اور ان کو سردی نے آ لیا، تو آپ کے پاس جب آئے تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ پگڑیوں کے اوپر اور تساخین یعنی جرابوں کے اوپر جو ہے نا وہ مسح کرے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف موزے کے اوپر مسح نہیں ہے جو چمڑے کا بنا ہوا ہے، انسان اس چیز پر بھی مسح کر سکتا ہے، یعنی اس جراب کے اوپر جو اون کی ہے یا کاٹن کی ہے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے کسی بھی چیز کو اگر انسان نے پاؤں پر جو ہے نا وہ چڑھایا ہوا ہے تو اس پر جو ہے نا وہ مسح کیا جا سکتا ہے، تو اس کو یہ سنت طریقہ بھی ہے۔ اسی طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابی داود کے اندر ہے، 159 نمبر روایت ہے سنن ابی داود کتاب الطہارہ کے اندر، کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور آپ نے اپنی جورابوں کے اوپر اور اپنے جوتوں کے اوپر جو ہے نا وہ مسح کیا۔ اب یہ سنن نبی داؤد کی یعنی یہ تیسری روایت ہے، پہلی روایت صحیح بخاری کی، دوسری روایت جو ہے وہ سنن نبی داؤد کی، اور تیسری روایت یہ بھی سنن نبی داؤد اور مسند احمد کے اندر بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جرابوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا ہے۔ تو ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو اگر اس نے جرابیں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو افضل عمل یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو کے وقت ان کو اتارے نہیں، ان کے اوپر مسح کرے۔ ہاں، جو انسان نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں ان کے لیے شرط کیا ہے کہ وضو کر کے طہارت کی حالت کے اندر اس نے ان جرابوں کو پہنا ہوا ہو۔ ان جرابوں کو اگر انسان نے وضو کر کے طہارت کی حالت میں پہنا ہوا ہے تو انسان ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر انسان مقیم ہے تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اور اگر انسان مسافر ہے تو وہ 3 دن اور 3 راتوں تک ان پر مسح کر سکتا ہے۔ اگر انسان پر جو ہے 3 دن اور 3 راتوں تک ان پر جو ہے نا وہ انسان مسح کر سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی یہ تھا۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اپنی جرابیں جو ہیں اتار دیتے ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب جرابیں پہنیں تو کوشش کریں کہ وضو کر کے پہنیں، کیونکہ نماز کا وقت جو ہے نا وہ آتا رہتا ہے، تو نماز کے وقت انسان ان کو پھر اتارے نہیں۔ افضل عمل یہی ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ مسح کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ان سے بھی، صحابہ کرام سے بھی جو ہے وہ مسح کے بارے میں کئی ایک طرح کی احادیث ملتی ہیں۔ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت علیا بال ثم توضع ومسح علی الجوربین۔ الاوسط لابن المنذر جو ہے نا اس کے اندر یہ روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، اس کے بعد انہوں نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین، اور انہوں نے رأیت علیا بال ثم توضع ومسح علی الجوربین۔ عمر بن حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد انہوں نے وضو کیا، ومسح علی الجوربین، اور جو جرابیں پہنی ہوئی تھی ان کو اتارا نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر انہوں نے مسح کیا ہے۔ اسی طرح ازرق بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا
اور انہوں نے وضو کیا اور اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی اور ان کے اوپر مسح کیا، اور بعد میں کہنے لگے انہما خفانی ولکنہما من صوف۔ انس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ بھی موضعی ہیں، یعنی جرابوں کے اوپر انہوں نے مسح کیا اور بعد میں کہنے لگے کہ یہ بھی موضع ہی ہیں مگر یہ اون سے بنے ہوئے ہیں۔ تو ان احادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو اس نے جرابیں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں ان پر مسح کر سکتا ہے، مسح کرنا چاہیے، بلکہ مسح کرنا سنت طریقہ بھی ہے اور افضل عمل بھی ہے چونکہ سنت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بعد فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب، ابن مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ، سہل بن سعد، عمر بن حریث رضی اللہ عنہم جرابوں پر مسح کرتے تھے۔ یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جرابوں پر مسح کرتے تھے اور جرابوں پر مسح کرنے کے قائل بھی تھے۔ ان کے علاوہ ابو مسعود انصاری، عقبہ بن عمر، سعد بن ابی وقاص، ان کے بارے میں بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ یہ بھی مسح کے قائل تھے، یہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے۔ بعد میں جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی آخری عمر کے اندر تھے، وہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، تو حدیث میں آتا ہے کہ وروی عن ابی حنیفہ انہ رجع الى قولہما فی آخر امورہ وذلک انہ مسح علی جوربہ فی مرضہ ثم قال لعبادہ فعلت ما كنت امنع الناس عنہ، کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے پہلے، اور جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی آخری عمر کے اندر جب بیمار ہوئے لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، اور پھر انہوں نے وضو کیا، اور وضو کے دوران انہوں نے جب پاؤں دھونے کی باری آئی، جرابیں پہنی ہوئی تھی ان کے اوپر مسح کیا، اور پھر کہنے لگے کہ آج میں نے اپنی عیادت کرنے والوں کے لیے ثم قال لعبادہ فعلت ما كنت امنع الناس عنہ، اپنی عیادت کرنے والوں کے لیے کہنے لگے کہ آج میں نے وہ عمل کیا ہے جس سے میں لوگوں کو منع کرتا تھا۔ یعنی پہلے امام ابو حنیفہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے، اور اپنی آخری عمر کے اندر جب بیمار ہوئے تھے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آئے، انہوں نے وضو کیا، اور وضو کے دوران انہوں نے اپنے پاؤں پر مسح کیا، اپنی پاؤں پہ جرابیں پہنی ہوئی تھی ان کے اوپر مسح کیا، اور لوگوں کو کہا کہ آج میں نے وہ عمل اختیار کیا ہے جس سے میں پہلے لوگوں کو منع کیا کرتا تھا۔ تو ان تمام جو ہے نا وہ روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا جو ہے یہ سنت طریقہ ہے، اور اس چیز کو جو ہمیں جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ موزوں کے اوپر ظاہر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 161 نمبر۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، آپ موزوں کے اوپر والے حصے پر جو ہے نا وہ ظاہر والے حصے یعنی اوپر والے حصے پر مسح کرتے تھے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بہما، کہ اگر دین انسان کی عقل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی حدیث کے اندر مسح کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ نے جرابیں موزہ وغیرہ پہنا ہوا ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو تر کریں گے اور اوپر والے حصے پر اس طرح جو ہے نا وہ پھیر دیں گے، یہ پاؤں کا مسح ہو جائے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولی بہما، اگر دین جو ہے یہ انسان کی عقل کے مطابق ہوتا نا تو مسح جو ہے وہ پاؤں کے نچلے والے حصے پہ ہونا چاہیے تھا، مگر جبکہ شریعت میں جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے انسان اس کا مکلف ہے، انسان کو شریعت پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی عقل کے پیچھے چلنا چاہیے، نہ کہ اپنی عقل کے مطابق جو ہے نا وہ عمل کرنا چاہیے، دین کو اپنی عقل کے مطابق نہیں لینا چاہیے۔ تو اسی لیے مسح کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی مسح کیا تو پاؤں کے اوپر کیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر دین انسان کی رائے کے مطابق ہوتا تو مسح جو ہے وہ پاؤں کے نچلے والے حصے پر ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح آگے تو یہ تھا مسح کے بارے میں بیان۔ اس کے بعد ہے کہ وضو کے اوپر وضو کرنا کیسا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا وہ 2 احادیث ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وضو کے اوپر وضو کرنا یہ مکروہ ہے، جبکہ میں آپ کے سامنے 2 احادیث بیان کرتا ہوں، یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ وضو کے اوپر وضو کرنا یہ مکروہ عمل نہیں ہے بلکہ افضل عمل ہے۔ یعنی 2 احادیث ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کتاب الوضو کے اندر 214 نمبر روایت ہے، اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے وقت جو ہے نا وہ وضو فرمایا کرتے تھے۔
تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کے وقت جو ہے نا وہ نیا وضو کرنا یہ افضل عمل ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے ہر نماز کے وقت وضو کرنا۔ اسی طرح ایک اور صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر روایت ہے، 277 نمبر یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ فتح ہوا تھا تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ کئی ایک نمازیں پڑھی تھی، مثال کے طور پر ظہر، عصر، مغرب۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے وہ عمل اختیار کیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا مطلب یہ تھا کہ آپ پہلے ہر نماز کے وقت جو ہے وہ الگ نیا وضو کیا کرتے تھے، تو آج آپ نے جو ہے نا وہ ہر ایک ہی وضو کے ساتھ کئی ایک نمازوں کو ادا کیا ہے، تو آج آپ نے ایک ایسا کام کیا جو آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، تاکہ امت کو پتہ چل جائے اس مسئلے کا کہ ہر نماز کے وقت وضو کرنا یہ افضل عمل ہے۔ اور اگر ایک نماز آپ نے پڑھی، مثال کے طور پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے، تو آپ کا وضو جو ہے وہ ابھی باقی ہے، تو آپ اس وضو کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فتح مکہ کے موقع کے اوپر آپ نے ایسے کیا، ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ اور دوسری حدیث کہ ہر نماز کے وقت الگ وضو کرنا وہ افضل عمل ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ جو عمل مبارک تھا یہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا ہے، صحیح مسلم کی، یہ صحیح بخاری کی روایت کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ عند کل صلاۃ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہر نماز کے وقت جو ہے وہ وضو فرمایا کرتے تھے۔ یعنی دو باتیں ان دو احادیث سے ثابت ہوتی ہیں کہ ایک وضو کے ساتھ کئی ایک نمازیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ہر نماز کے لیے الگ وضو بھی کیا جا سکتا ہے، چاہے پہلے سے انسان کا وضو ہو۔ اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو کتنے پانی سے کرنا چاہیے۔ اس میں بہت بڑا المیہ ہے، ہماری اکثریت جب وضو کرتی ہے تو بے دریغ پانی کو جو ہے نا وہ استعمال کرتی ہے، تو بے دریغ جو ہے نا وہ کسی چیز کا استعمال جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، سورہ الانعام کے اندر آیت نمبر 141 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اسراف نہ کرو، یقیناً اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یعنی فضول چیزوں کا جو ضیاع ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں جو ہے نا وہ حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ، صحیح بخاری کتاب الوضو باب الوضوء بالمد حدیث نمبر 201 لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کتنے پانی کے ساتھ وضو فرمایا کرتے تھے، یعنی پانی کی مقدار کیا تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے، ایک مد یعنی ایک بک جو پانی ہے، اتنے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو فرما لیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ وضو کرتے ہیں اور اتنا بلکہ اس سے 4 گنا زیادہ پانی جو ہے وہ صرف ہاتھ دھونے کے اوپر جو ہے نا وہ صرف کر دیتے ہیں، اور اسی طرح بڑے جو ہے نا وہ اطمینان سے لگے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بڑی تسلی سے لگے ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے اندر اکثریت جو ہے وہ لوگوں کی نفسیاتی مریض ہے، وہ پانی کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، ان کے اندر ایک شک سا پڑا ہوتا ہے جو شبہ دور ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں وضو اچھے طریقے سے ہوا یا نہیں۔ ہمیں انسان کو سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت پر عمل ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی جو انسان کے دل و دماغ میں وسوسے آتے ہیں، سنت کی برکت سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پانی کتنا ہونا چاہیے وضو کے درمیان، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 201 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے ساتھ وضو فرما لیا کرتے تھے، مگر یہ ہے کہ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ پر بھی ضروری ہے کہ آپ بھی اتنے سے ہی کریں۔ اگر تھوڑا سا زیادہ بھی انسان سے پانی استعمال ہو گیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، مگر حد الوسع کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پانی کا جو زیادہ اسراف ہے وہ نہ ہو، یعنی پانی زیادہ جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو وضو کے درمیان۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ وضو کے بعد کوئی ایسا کام جس سے شریعت نے منع کیا ہے، یعنی وضو کے بعد کوئی ایسا کام شریعت نے جس کام سے منع کر دیا ہے وہ کون سا کام ہے۔ وضو کے بعد ایک شخص نے اپنے گھر کے اندر وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ شخص مسجد کی طرف چلا گیا ہے، اب اس کے لیے یہ ہے کہ وضو کے بعد مسجد میں جاتے ہوئے اس طرح وہ نہ کرے، یعنی یہ تشبیک ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے اندر داخل نہ کرے وضو کرنے کے بعد جب انسان مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ اس چیز سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا۔ سنن نبی داؤد کتاب الصلاح کی یہ حدیث ہے، 562 نمبر یہ روایت ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه
ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاة. آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو وہ اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرے. ثم خرج عامدا الى المسجد، پھر وہ مسجد کی طرف جائے. فلا يشبكن بين يديه، فلا يشبكن يديه، پھر وہ اپنے ہاتھوں کو تشبیک نہ دے، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے. فإنه في صلاة، کیونکہ وہ نماز کے اندر ہے. یعنی اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے، آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں، یعنی کہ ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان اس طرح تشبیک نہ پیدا کرے، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل نہ کرے، کیونکہ وہ نماز کے اندر ہے. تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب انسان وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کو کوئی اس طرح کا فضول کام، فضول حرکت جو ہے نا وہ نہیں کرنی چاہیے. اس کی جو ساری توجہ ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف جو ہے نا وہ ہونی چاہیے، اور اس طرح کے کام اس کو نہیں کرنے چاہیے. تو اسی طرح آگے جو چیزوں جس چیز کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ وضو توڑنے والی چیزیں، یعنی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں مختلف چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ قضاء حاجت سے یعنی پیشاب اور پخانے سے جو ہے نا وہ انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسرے نمبر پر یہ بھی صحیح بخاری کتاب الوضو کی روایت ہے کہ ہوا کے خارج ہونے سے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح تیسرے نمبر کے اوپر ہے کہ مزی کے نکلنے سے انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اس طرح یعنی جب انسان مزی کیا ہے کہ شہوت کی حالت میں جو انسان کے عضو خاص سے جو پانی نکل جاتا ہے، یعنی اس کو مزی کہتے ہیں کہ مزی کے نکلنے سے انسان کا جو وضو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور جب انسان وضو کرے گا مزی کے نکلنے کے بعد تو اس وضو سے پہلے اس کے لیے استنجا کرنا جو ہے وہ لازمی ہے، اس کے بعد وہ وضو کرے گا. تو اسی طرح چوتھی وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے استحاضہ. استحاضے سے وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی دیکھیں تین چیزیں ہیں، ایک ہے اور یہ تینوں چیزیں عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ متصل ہیں، اسی کے متعلق ہے. یعنی ایک ہے حیض کا خون، ایک ہے نفاس کا خون. حیض کا خون جو ہر مہینے کے اندر جو عورت کو پرابلم ہوتی ہے. اسی طرح ایک ہے نفاس کا خون جو بچے کی ولادت کے بعد جو ہے نا وہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک ہے استحاضے کا خون. استحاضے کا خون وہ ہے جو نہ حیض کا ہے نہ نفاس کا ہے، یعنی جو کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے. استحاضہ یعنی وہ خون جو عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے. تو جب اس طرح کی پرابلم ہو عورت کو، استحاضے کا خون ہو، یعنی وہ جو ہے نا وہ حیض کا خون نہ ہو، استحاضے کا ہو، تو اس سے کیا کیا جائے گا؟ اس سے غسل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی نماز کو چھوڑا جائے گا. جبکہ حیض کے اندر ہے کہ جب عورت کو حیض آئے گا تو وہ اپنی نماز چھوڑ دے گی، روزے چھوڑ دے گی. اسی طرح وہ دیگر اپنے یعنی نماز چھوڑ دے گی، روزے چھوڑ دے گی. اور جب عورت کو استحاضے کا خون آئے گا نہ وہ روزہ چھوڑے گی نہ وہ نماز چھوڑے گی. یہ کسی بیماری کی وجہ سے آتا ہے. تو اس کے اندر کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے، صحیح بخاری کتاب الغسل کے اندر یہ روایت ہے کہ صحیح بخاری کتاب الوضو کی یہ 228 نمبر روایت ہے، باب غسل الدم، کہ جب عورت کو استحاضے کا خون آتا ہے تو وہ نہ نماز چھوڑے گی نہ روزہ چھوڑے گی بلکہ وضو دوبارہ کرے گی. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ استحاضے کے خون سے بھی جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، روزہ نہیں رکھنا چاہیے، عورت کو ان چیزوں کے جو ہے نا ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ غلط خیال ہے. استحاضے کا جو خون ہے اس کے اندر شریعت نے جو بتایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صرف یہ خون کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس کے اندر وضو جو ہے نا وہ دوبارہ کیا جائے گا. اس خون سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے اگر ہاتھ لگ جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح بعض لوگ خیال نہیں کرتے، کپڑے چینج کرتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں کرتے، ان کا ہاتھ اگر لگ جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کا وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. یا بعض خواتین جو چھوٹے بچوں کو صاف کر رہی ہوتی ہیں تو ان وضو کی حالت میں ہوتی ہیں تو وہ چھوٹے بچوں کی شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس سے بھی انسان کا وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی طرح گہری نیند سے، یعنی جو سویا ہوا ہے گہری نیند سے، جیسے کوئی ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے یا لیٹ کے سویا ہوا ہے، تو گہری نیند سے بھی انسان کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح جو انسان بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش آئی ہے، پہلے چیز ہے وہ وضو کی حالت کے اندر تھا، اب اس پر جو ہے نا وہ دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، طہارت کو دوبارہ جو ہے نا وہ حاصل کرنا پڑے گا اگر نماز پڑھنی ہے، تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے جو بے ہوش ہو جاتا ہے. اسی طرح اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے کا حکم دیا اونٹ کا گوشت کھانے سے، یعنی اونٹ کا گوشت کھانے سے جو ہے وہ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایسی صورتیں ہیں
کہ جن سے انسان کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ وضو کر لینا یہ بہتر ہوتا ہے، مگر اگر نہ کیا جائے تو ضروری نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے وضو کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اگر نہ کیا جائے تو ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر اونٹ کے علاوہ کسی بھی اور جانور کا گوشت کھانے سے اگر وضو کر لیا جائے تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، اسی مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح قے کے آنے سے یعنی وومٹ کے آنے سے اگر وضو کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، مگر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کسی میت کو اٹھانے سے، سنن نبی داؤد کی جیسی یہ روایت ہے، کسی میت کو اٹھانے سے وضو ضروری نہیں ہے، اگر کر لیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح کوئی چیز ایسی ہے، مثال کے طور پر انسان نے کوئی بھی چیز کھائی ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان کلی کر لے، اگر کلی نہیں کرتا تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے، جیسے واضح کر دیا کہ جو دودھ پیتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کلی کرے، کیونکہ یہ چکنائی والی چیز ہے، تو اس دودھ کے پینے سے جو ہے نا وہ کلی کر لینی چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض ایسی چیزیں جن سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ وضو کر لینا جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، مگر ضروری نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر نکسیر کے پھوٹنے سے یا قے کے آنے سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ جو روایت آتی ہے نا کہ نکسیر کے پھوٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا قے کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ حدیث سندن ضعیف ہے، بلوغ المرام کے اندر بھی ہے، اور وہ حدیث جو ہے نا وہ سندن ضعیف ہے۔ بلوغ المرام بابو نواقض الوضو حدیث نمبر 68، یہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے۔ نکسیر کے پھوٹنے سے اور قے کے آنے سے وضو انسان کا نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح معمولی نیند سے، یعنی معمولی نیند ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھے بیٹھے اونگ کے ساتھ اس کا سر جو ہے نا وہ جھک گیا ہے، تو اس سے انسان کا وضو ٹوٹے گا نہیں، معمولی نیند سے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے تھے، اور اس انتظار کرتے ہوئے صحابہ کرام کے اونگ کے ساتھ سر جو ہیں وہ جھک جایا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آتے صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، دوبارہ وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اونگ کے آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر اسے شک ہوا ہے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے، تو وہ کیسے اپنی نماز کو جو ہے نا، آیا اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے یا نماز کو نہ توڑے؟ اب یہ جو اس کو شک ہوا ہے، اس چیز کا حل نکالا شریعت نے، یعنی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ حالت نماز میں ہوا خارج ہونے کا محض شک پڑنے سے نماز کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یعنی اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے اسے شک گزرا ہے کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں، تو شریعت نے کہا ہے کہ دو باتیں ہیں، یا تو وہ سمیل پالے، بدبو کو پالے، اگر وہ بدبو پاتا ہے، پہلے اس کے دل میں وسوسہ آیا کہ میں بے وضو ہو گیا ہوں، تو شریعت کہتی ہے کہ یا وہ اس کی سمیل پالے، اگر اس کو بدبو آتی ہے تو وہ نماز چھوڑ دے، اگر اس کو بدبو نہیں آتی، آواز کو پا لیتا ہے، پھر بھی وہ نماز کو چھوڑ دے، اگر وہ آواز کو نہیں پاتا اور نہ ہی اس کو بدبو آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے پھر وہ اپنی نماز کو نہ چھوڑے، یہ محض شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ نماز نہ چھوڑے، اپنی نماز کو جاری رکھے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا، مثال کے طور پر شرمگاہ کے علاوہ جسم کے کسی بھی حصے سے، باقی جسم کے کسی بھی حصے سے اگر خون یا پیپ وغیرہ کوئی نکل آتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگے تھے، ابو لولو فیروز مجوسی نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو خنجر لگایا تھا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جاری رکھی تھی۔ جب گرنے لگے تھے فتنا والا یدا عبد الرحمن بن عوف، جب گرنے لگے تھے تو پیچھے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ان کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، کئی ایک اور روایات ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خون کے نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اس کے بارے میں کئی ایک روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو ہے نا وہ مسئلہ ہے کہ دوران نماز، اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے درمیان اس کا وضو جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا، تو نماز کو وہ چھوڑ دے گا، اور جب وضو کر کے آئے گا تو نماز کہاں سے جو ہے نا وہ شروع کرے گا؟ یعنی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اگر 4 رکعت ظہر کی نماز ہے تو انسان جو ہے نا وہ اس نے 4 رکعت پڑھ لی ہیں، آخری تشہد کے اندر ہے، اور اگر وہ بندہ بے وضو ہو گیا، اب یہ شخص دوبارہ جائے گا، وضو کرے گا، اور وضو کر کے واپس جب آئے گا تو آیا یہ نماز شروع سے شروع کرے گا یا وہیں سے شروع کرے گا؟ جو انسان نماز کے درمیان
بے وضو ہوا ہے نماز کے دوران، چاہے وہ آخری تشہد کے اندر ہے یا چوتھی رکعت کے اندر ہے یا تیسری رکعت کے اندر ہے، وہ جائے گا وضو کرے گا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، صحیح مسلم 224 نمبر یہ روایت ہے۔ وضو کر کے جب انسان آئے گا اپنی نماز دوبارہ سے شروع کرے گا تو وہ شروع سے شروع کرے گا، یہ نہیں کہ اس نے 4 رکعت پڑھ لی ہیں یا 3 رکعت پڑھ لی ہیں تو آخری رکعت سے جو ہے نا وہ شروع کر دے۔ جو انسان نماز میں بے وضو ہوا ہے تو وہ نماز اس نے چاہے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 3 رکعت پڑھی ہیں یا 1 رکعت پڑھی ہے، وہ اپنی نماز شروع سے شروع کرے گا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان جماعت کے اندر جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہا ہے، جماعت ہو رہی ہے تو وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے درمیان وہ بے وضو ہو گیا ہے، تو وہ نماز کو کیسے چھوڑے گا اور پیچھے جو ہے نا وہ واپس کیسے جائے گا؟ سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر یہ 1114 نمبر روایت ہے کہ جو شخص نماز کے درمیان بے وضو ہو گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ناک کے اوپر رکھے اور نماز کو چھوڑ دے اور پیچھے چلا جائے اور دوبارہ وضو کر کے نماز میں شامل ہو۔ تو یہ اس کے لیے یہ طریقہ ہے جو نماز کے اندر بے وضو ہوا ہے، اس نے نماز کو چھوڑنا کیسے ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنے ناک کے اوپر رکھے گا اور پھر نماز کو وہ چھوڑے گا۔ آج ہم نے یہ وضو کے بارے میں جو ہے نا وہ مختلف مسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے، وضو کے بعد جو ہے نا وہ کون سا ایسا کام ہے جس کے کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو کتنے پانی سے، یعنی پانی کی مقدار کتنی تھی جس سے وضو فرما لیا کرتے تھے، اور دیگر ہم نے وضو کے مسائل اور مسح کے مسائل بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر ہم جو ہے جس چیز پہ بات کریں گے وہ ہے غسل کا مسنون طریقہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔